أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي كسرت عن رعيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير طه وياسين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى ثقلين أبي الزهراء أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. دعا ہے اللہ کہ عالم آپ کی عبادت قبول و مقبول فرمائے. عزائے حسینی میں ایک ایک قدم چل کے آنا مالک کائنات قبول اور مقبول فرمائے. ایک ایک قدم کے بدلے میں رب العالمین میرے اور آپ کے گناہ معاف فرمائے. اگر محسوس نہ فرمائیں تو تھوڑا تھوڑا نزدیک آ جائیں. یہ خالی خلا کو پر کر دیں, اس طرف آ جائیں تاکہ ایک ماحول مجلس بن جائے اور کچھ گفتگو بھی احسن انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے. صلوات پڑھیے بر محمد و اہل بیت محمد. گزشتہ شب گزارش ہوا, وقت کی انتہائی قلیل ہے جی. یہ سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے, جس میں خداوند عالم نے اپنے ایک خاص نبی کو ایک خاص عہدہ دیا ہے, ایک خاص منصب عنایت فرمایا ہے, اور خلاصہ کچھ نئے چہرے تشریف فرما ہیں. ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے کچھ مناصب اور کچھ عہدۂ الہی تقسیم فرمائے ہیں. وہ عہدے, وہ مناصب, وہ معیارات, وہ ملاقات اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت میں رکھے ہیں. خدا کے علاوہ وہ عہدہ کوئی نہیں دے سکتا. جتنی ووٹنگ کی جائے, جتنی زیادہ اجتماع کر دیا جائے, جتنا زیادہ ایک شخص پر اگر عالم کائنات جمع ہو جائے, اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے نبی بھی میں بناتا ہوں. تھوڑا تھوڑا سماعت فرمائیے گا اور تھوڑا تھوڑا بولیے گا. کارخانے قدرت سے ہی نبی بن کے آتا ہے, کارخانے قدرت سے ہی رسول بن کے آتا ہے, کارخانے قدرت سے ہی خلیفہ بن کے آتا ہے, اور کارخانے قدرت سے ہی امام بن کے آتا ہے. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے. میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ جتنا بھی لوگ زور لگا لیں, جتنا بھی لوگ اپنے تئیں کوشش کر لیں, اچھے سے اچھا بندہ تلاش کر لیں,
سردار سے سردار بندہ تلاش کر لیں، اچھے لباس والا، اچھی گاڑی والا، وہ سب کچھ تلاش تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا بنائے ہوا منتخب بندہ نہیں بنا سکتے۔ کل میں نے گزارش کی تھی، بندے خدا، عبد خدا وہ ہوتا ہے جو بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے، حکمرانی آسمانوں پہ کرتا ہے۔ حیدری یا علی، تھوڑے تھوڑے بیدار ہوں گے آقا، کیونکہ امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مولا نے ارشاد فرمایا، ابراہیم علیہ السلام جاتے جاتے امام نہیں بنے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امامت قرآن میں ہے ہی نہیں، یہ شیعوں کا ڈھونگ ہے، امام اپنی طرف سے بنائے رکھتے ہیں۔ یہ آیت ایک دلیل ہے، اور بھی آیات ہیں، میرا موضوع وہ نہیں ہے، اس لیے اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابراہیم علیہ السلام امام بننے سے پہلے بھی کچھ تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو امام بنایا ہے یا عہدہ امامت، منصب امامت دیا ہے، بلکہ منصب امامت سے پہلے 4 حد اقل مناصب الہیہ رکھتے ہیں، وہ بھی دنیا والوں نے نہیں دیے، وہ بھی رب العالمین نے دیے، وہ بھی خداوند عالم نے دیے۔ اور عجیب بات ہے بھائی کہ ابراہیم علیہ السلام مشروع کائنات پہ اکیلا تھا، توجہ فرمائیں گے میرے جملے کی طرف، اکیلے تھے اور کوئی مواحد نہیں تھا، اللہ کی توحید کا ماننے والا اور کوئی نہیں تھا۔ سارے لوگ بتوں کے سامنے لمے پڑے ہوئے تھے، جھکے ہوئے تھے، بتوں کے سامنے لیٹ لیٹ کر ان کو عبادت کرتے تھے۔ ایک ابراہیم تھا جو اس کا سجدہ کرتا تھا، منش خدا بنی، اسی ابراہیم کو آگ میں جھونکا جائے، یہ بھی ایک ابتلاء ابراہیم علیہ السلام ہے، اسی ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اتنی زیادہ اس کی وضاحت ہے، میں صرف جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ عشرے کے دوران اس طرف گزارش کریں گے۔ منجنیک میں ڈال دیا، منجنیک میں باندھ دیا، بلکہ ایسے صحیح باندھ دیا نا، منجنیک تو سمجھتے ہیں، آج کی کرین جو ہے، آج کی جو کرین ہے نا، اس ٹائپ کی تقریباً، لیکن آج کی کرین پھینکتی نہیں ہے دور تک، وہ ایک جگہ سے مٹی اٹھا کر اس طرف رکھ دیتی ہے۔ وہ منجنیک یہ تھی کہ وہ اس جگہ سے دور تک اپنے حامل کو پھینک دیتی تھی، پتھر ہوتا یا جو کچھ بھی ہوتا، منجنیک میں ڈال دیا گیا، باندھ دیا گیا۔ منجنیک کے اس خاص پرزے پہ بندے کا ہاتھ آیا، عرش الہی کانپ اٹھا، ملائکہ بلبلا اٹھے، اے اللہ اس روئے زمین پر ایک تیرا ماننے والا ہے، ایک تجھے سجدہ کرتا ہے، ایک تیرے سامنے جھکتا ہے، باقی سارے تو تجھے خدا مانتے ہی نہیں ہیں، باقی تو ملائکہ کے سامنے جھکتے ہی نہیں ہیں، تیرے سامنے جھکتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ تو بتوں کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ تیری کیسی قدرت ہے، اس ایک جھکنے والے کو بھی جلا دینا چاہتا ہے۔ جب ملائکہ کی سرداری، ملائکہ کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام رب العالمین کی قدرت کے سامنے حاضر ہوئے اور ارشاد عرض کیا، اے اللہ یہ ایک بندہ تیرا ہے جو تیرے سامنے جھکتا ہے، تو اس کو بھی جلا دینا چاہتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوا، جل وہ رہا ہے، پریشان تو ہو رہا ہے۔ جلنا تو اس نے ہے نا، آگ میں تو اس نے جانا ہے، جھونکا تو اسے جانا ہے، لیکن پریشانی آپ کی صفوف میں ہے، آپ کی صفوں میں ہے، آپ کی لائنوں میں ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی، ہے اللہ ہم تو تیرے ہمدرد ہیں، ایسی اتحاد ہیں تیرے کوئی بناون والے ہومن، تینوں کوئی خدا منن والے ہومن، جیڑا ایک ہے وہ بھی سڑدا ودا، تجھے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور تیری اس کائنات میں کوئی ہلچل نہیں ہے، کوئی زلزلہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جا جبرائیل وہ جو جل رہا ہے اس سے پوچھ۔ علامہ مجلسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، توجہ ہے میری طرف، حضرت جبرائیل اس کی تیزی اتنی ہے نا جی کہ یہ تحت الثری سے عرش اولا تک ایک لمحے کے بھی کروڑویں حصے میں پہنچ جاتا ہے۔ جیسے منجنیک سے پھینکا گیا، توجہ میری طرف پورے مجمع کی، پرواز کرتے ہوئے ابراہیم کو جبرائیل کی ملاقات ہوئی، یا ابراہیم حل لک حاجہ، اے ابراہیم کیا میری مدد کی ضرورت ہے؟ توجہ بھائی، جملہ کہاں آپ کی خدمت میں،
حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ مدد کی ضرورت نہیں ہے، کہا ہے مدد کی لیکن تیری نہیں۔ بھئی وہ آگ کتنی تھی؟ آگ اتنی زیادہ، فرماتے ہیں کہ کئی میلوں تک پرندہ بھی پرواز نہیں کرتا تھا، اور مجنیک والا تو یقیناً 10 کلومیٹر دور ہوگا نا، آگ کی تپش سے، آگ کے شعلوں کی حرارت اور گرمی سے دور ہوگا۔ حضرت ابراہیم آ رہے تھے، اگر علامہ نے جملے نہ لکھے ہوتے میں تھوڑے سامنے نہ پڑھدا، لیکن میں کیا کروں، علامہ نے لکھا ہے، جا کے گریبان علامہ مجلسی کا پکڑے میں کیوں لکھے ودا تے موسنی بیان کریں دا ودا۔ تو حضرت جبرائیل چلے گئے، اب جب جا رہے تھے خداوند عالم کی طرف توجہ فرمائی، جلا دینا چاہتا ہے اللہ نے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا تیری منشا یہی ہے ہم جل جائیں اور مر جائیں اور کوئلہ بن جائیں؟ ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ابراہیم ہاتھ بڑھا، جب ہاتھ بڑھایا اس کائنات کی فضاؤں میں ابھرتی ہوئی، گھومتی ہوئی اور ہوا میں تیرتی ہوئی ایک انگوٹھی آئی، اوئے ہوئے ہوئے، وہ انگوٹھی ٹلی ابراہیم پہ آئی۔ ابراہیم نے جب دیکھا، ابراہیم دیکھ کر کہتے میں نے دیکھا نہ آدم کا نام تھا، نہ نوح کا نام تھا، نہ کسی اور نبی کا نام تھا۔ کہتے جب میں نے غور سے دیکھا 5 خمسے طیبہ کے نام تھے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں جب میں نے نام لیے اتنے میں مجھے آگ میں ڈال دیا گیا، آخری نام لیا آگ گلے گلزار ہو گئی۔ اے جڑے ناراض بیٹھی ہو میرے نال، اے تھے اگلے بندے تو کوئی تھوڑے تھوڑے راضی ہیں، پچھلے تسی ناراض بیٹھے ہو، کیا ہویا آغا جان؟ خیر ہے، کچھ تو نہیں ہوتا نا۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میں نے 5 اسماء گرامی لیے اور ان کا واسطہ دے کر کہا اے رب العزت ان کے صدقے میں اس آگ کو بجھا۔ جب ابراہیم آگ میں آئے وہ گلے گلزار ہو گئی۔ قرآن یہ کہتا ہے یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلامت بھی ہو جا، برودت بھی اختیار کر لے، ٹھنڈی بھی ہو جا۔ ایک صاحب دل علامہ نے لکھا ہے اگر اللہ رب العزت نے کی ذات کے سامنے ابراہیم نے یہ 5 ہستیوں کے نام نہ لیے ہوتے، آگ کی بجائے برف میں مر جاتے، ٹھنڈی اتنی ہو جاتی۔ بردن و سلامہ، بردن کے لفظ ہے نا، برد برودت یعنی ٹھنڈک کو کہتے ہیں۔ دانت بجنا شروع ہو گئے، اتنی محنتوں سے نمرود نے آگ کو جلایا تھا۔ دائیں طرف اس کا بیٹا کھڑا تھا، اس کا ایک منشی کھڑا تھا، اس کا ایک جانشین کھڑا تھا۔ اس کو خلیفہ نے، بزرگوں نے، کتابوں نے، علماء نے آذر لکھا ہے، جو جناب ابراہیم کا چچا تھا۔ نہ سنی میں دیکھو کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا اے یارہ تیرے پتر کردہ کیے، کئی مہینوں کی محنت ایک لمحے میں اس نے اس میری محنت کو تباہ اور برباد کر دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب آگ جلے نا، ہون تے گیس آ گئی ہے نا، پہلے ابھی بھی جب گیس نہ ہو تو چولہے جلتے ہیں نا، ایندھن کے چولہے، جب آگ جلتی ہے تو دھواں آتا ہے، دھویں سے ایک سمیل ہوتی ہے، ایک بدبو ہوتی ہے، وہ ہر بندہ محسوس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے سر جھکایا ہوا تھا، دھویں کی بدبو آ رہی تھی، جب آنکھ بلند کی ہے اس کی طرف نگاہ پڑی ہے، پھولوں کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، بتا یہ تیرا بیٹا کرتا کیا ہے جس نے ایک لمحے میں میرے کئی مہینوں کی محنت کو تباہ کر دیا۔ آذر کہتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، جہاں جہاں بت بناتا ہوں یہ وہاں جاتا ہے، سر سجدے میں رکھتا ہے، سجدے میں رکھ کر کوئی تسبیح پڑھتا ہے، اس تسبیح کے پہلا نام بھی علی ہے، آخری نام بھی علی۔ اس تسبیح کا پہلا اسم بھی کیا ہے؟ بولیں یار تھوڑا سا، علی، اور آخری اسم کیا ہے؟ علی۔
علامہ نے لکھا ہے حضرت ابراہیم کیوں مطمئن آئے، اطمینان سے آگ میں آئے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی چہرے پہ پریشانی نہیں ہے، بالکل بھی پریشانی نہیں ہے، بلکہ مسکراتے ہوئے آگ کا استقبال کیا۔ علامہ بیان فرماتے اس کی وجہ یہ ہے، جو میرا موضوع ہے، اس کی وجہ یہ ہے ابراہیم کی پیشانی میں ایک نور تھا۔ بعض لوگ صلب پڑھتے ہیں، لیکن میں نے جو کتاب میں پڑھا ہے وہ پیشانی ہے، آپ کی جبین مقدس، آپ کی پیشانی اطہر، آپ کے ماتھے میں ایک نور تھا۔ مولا باقر فرماتے ابراہیم بالکل مطمئن تھے یہ نور ابھی منتقل نہیں ہوا، منتقل ہوگا تو ہمیں موت آئے گی۔ فرمایا وہ نور کیا تھا؟ کسی نے پوچھا مولا پھر وہ نور کیا تھا؟ جناب امام باقر علیہ السلام فرماتے وہ نور میرے بابا علی کی ولایت کا نور تھا، امیر المومنین کی ولایت امامت کے نور کی وجہ سے ابراہیم کی آگ گلے گلزار ہو گئی۔ تو میں کہتا ہوں جب ابراہیم کی آگ بجھ سکتی ہے، آج بھی علی کا نام لیا جائے منافقت کی آگ بجھ جاتی ہے۔ لہذا امام باقر علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا، ابراہیم کو اللہ نے پہلے اپنا عبد بنایا، عبد بنے۔ میں نے کل گزارش کی ہے عبدیت صرف ڈھانچے انسانی میں ڈھل جانے کا نام نہیں ہے، عبد ہونا، بندے خدا ہونا صرف اس قالب انسانیہ میں آ جانے کا نام نہیں ہے۔ علامہ شیخ بہائی کے دور کا ایک واقعہ عرض کروں آپ کی خدمت عالیہ میں، بلکہ اس سے پہلے ایک جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت، یہ بھی علامہ بہار صاحب بہار نے لکھا ہے۔ جناب شیخ مفید علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الاختصاص میں تحریر فرمایا، درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ جیسے کہ بھائی علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے، ان کی بات کو تکمیل کرتے ہوئے، ان کی بات کو مکمل کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں۔ منبر کوفہ پر صاحب منبر تشریف فرما تھے، بلکہ یہ کہوں منبر ابیض پر ابیض نور والا علی بیٹھا تھا۔ ایک بندہ تل ملاتا ہوا پریشانی کے عالم میں آیا، چہرے پہ گھبراہٹ میں کہتے ہیں یا علی علیہ السلام۔ دشمن بھی یا علی کہنے پر مجبور ہوتا ہے، علی کا نام ہی یہ ہے، دشمن بھی بالآخر کہنے پر مجبور۔ یا علی ذرا بتائیں نا اول مخلوق کیا ہے؟ علامہ بیان کر رہے تھے اول ما خلق اللہ النور، یہ بیان فرمایا۔ تو مولا نے فرمایا فی ظنک وفی زعمک ای مخلوق اول مخلوق، تیرے گمان میں، تیرے خیال میں پہلی مخلوق کیا ہے، کون ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ نے کس کو خلق کیا ہے؟ تو جو ہے میری طرف تو 8.5 بندہ آئی نا جی، اے میرے جی آپ جیسا تو نہیں تھا، آپ تو ماشاءاللہ صاحب علم و ادراک شعور۔ انہوں نے کہا جی میرے وہم و گمان میں، میرے خیال میں اول مخلوق حضرت آدم علیہ السلام ہے، جیسے ہم سب یہی کہتے ہیں۔ جیسے اس نے جملے کہے، یہ لفظ کہے، امیر المومنین کی لسان طاہر سے الفاظ ایسے نکلے جیسے جھرنوں کا پانی نکلتا ہے، جیسے چشموں اور جھرنوں سے پانی آتا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں گمان نہ کر، خیال نہ کر، تصور نہ کر، ان اللہ خالق آدم من الطین وطین من الزبد وزبد من الموج والموج من البحر وبحر من الظلمہ وظلمت من النور ونور من الآیہ وآیت من السورہ وسورت من الجاقوتہ ویقوتت من القن وقن من لا شے ولا شے من مشیت اللہ ثم وضع یدہ علی صدرہ الشریف وقال نحن مشیت اللہ۔ نحن ترجمہ کر دئیے بخاری صاحب یا نہ کریے، کرنا چاہیے نا ترجمہ۔ جب اس نے کہا نا میرے وہم و گمان میں پہلی مخلوق حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ابو طالب کا بیٹا منبر ابیض پر اس بندے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے نہیں،
پہلی مخلوق آدم نہیں ہے. ان اللہ خلق آدم من الطین، آدم کو اللہ نے تین سے پیدا کیا. وطین من الزبد، اور مٹی کو زبد سے پیدا کیا. وزبد من الموج، اور زبد کو موج سے پیدا کیا. والموج من البحر، موج کو بحر سے پیدا کیا. والبحر من الظلمہ، بحر کو ظلمت سے پیدا کیا. ظلمت کو نور سے پیدا کیا. نور کو آیت سے پیدا کیا. آیت کو سورت سے پیدا کیا. سورت کو یاقوتہ سے پیدا کیا. یاقوتہ کو کون سے پیدا کیا؟ کون کو مشیت اللہ سے پیدا کیا. پھر فرمایا مشیت خدا کا نام میں علی ابن ابی طالب. حیدری، اللہ کی مشیت کا نام. میں ناراض ہو گئے ہو تسی؟ حیدری فرمایا نحنو مشیت اللہ، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت کا نام کیا ہے؟ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام. تو اب جملہ کہنے کی مجھے ضرورت ہے اور مجھے کہنا چاہیے. یہ تسی ناراض نہ تھی وہ دکھا ہے دئیے. میرے مولا کے یہ جملہ بتاتا ہے نحنو مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں. اللہ کی مشیت مرضی کا معنی یہ ہے یہ جو جتنی رنگ و بو ہے، یہ جو جتنی کائنات ہے، یہ جو جتنی آسمان کی بلندی ہے، یہ جو جتنی ہریالی ہے، یہ جو سبزے میں ہریالی ہے، یہ جو پتھر میں سختی ہے، یہ جو پھول میں نزاکت ہے، یہ جو انسان میں بلندی ہے، یہ عقل و دانش ہے، یہ جو فہم و فراست ہے، صدقہ ہے میرے مولا علی ابن ابی طالب کا. اگر علی نہ ہوتے اللہ آسمان نہ بناتا. اگر علی نہ ہوتے اللہ زمین نہ بناتا. اگر علی نہ ہوتے اللہ پانی نہ بناتا. اگر علی نہ ہوتے اللہ آدم نہ بناتا. نحن مشیت اللہ. اور یہ جملے میرے مولا حسن نے بھی کہے ہیں، صاحب القطرہ نے لکھا ہے. وہ جملے نہ عرض کروں، اور کس کے سامنے کہے؟ حضرت خضر کے سامنے. وہ جملے نہ بیان کروں چونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا. بالکل ختم. 10:30 یا 11:15. اچھا درود بھیجے بر محمد والے. اچھا کون علی ابن ابی طالب؟ جملہ کہوں آپ کی شان اقدس میں. فتوے شتوے بعد چلائے اللہ، پہلے میری گل سن لو پھر فتوے لگانے. کون علی ابن ابی طالب؟ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اس وقت بھی وہ شخصیت زندہ ہیں ایران مقدس میں اور مشہد میں رہتے ہیں، جن کا نام ہے علامہ سید ہاشمی نژاد. ان کی تقاریر آپ سرچ کریں، ایک ہستی آ جائیں گی. سید بزرگوار سید ہاشمی، انتہائی نرم لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، مجالس پڑھتے ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں، ذرا ڈردہ ودا تھوڑے سامنے لفظ آکھ دیاں قسم خدا ہے، چونکہ ہاضمیں بڑے تھے کمزور ہوندے ہیں پاکستان ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کائنات کے نبی کا آخری وقت. علامہ صاحب کشف الیقین علامہ ہلی نے بھی یہ جملے لکھے ہیں. بہت سے صحابہ قریب، لیکن ایک کون علی جو مشیت خدا ہے. علامہ ہاشمی نژاد کے یہ جملے فرماتے ہیں ایک انتہائی قریبی صحابی جو آپ کے تن کا حصہ ہے، حضور گرامی کے تن کا حصہ ہے، اس کی وضاحت پھر کبھی کریں گے. وہ قریب آیا، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا نبیوں کے سلطان کے لب مبارک ہل رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے جی؟ لب ہل رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، نکاحت کی وجہ سے، آپ کی بیماری کی، نکاحت کمزوری کی وجہ سے آواز سمجھ. کہہ رہے میں نے کان قریب کیا کہ میں سنوں کیا فرما رہے ہیں. کہتے میں نے غور سے سنا. کان جب قریب کیا، سلطان الانبیاء یہ فرما رہے تھے اللہم انی. یار جملہ آکھاں. کہتے میں نے غور سے سنا، سلطان الانبیاء کے لسان طاہر سے یہ جملے آ رہے تھے اللہم انی اتقرب الیک بحب علی ابن ابی طالب. اے اللہ تیری بارگاہ میں محبت علی کے وسیلے سے آ رہا ہوں. کہتے میں حیران ہوا، میں پریشان ہوا. سلطان الانبیاء، نبیوں کا سلطان، وجہ خلقت کائنات، جس سے بڑی کوئی ہستی کائنات میں نہیں ہے،
وہ یہ جملے کہہ رہے ہیں، کہتے میں نے اپنا لب، اپنا منہ آپ کے کان کے قریب کیا، گوش مبارک کے قریب کیا، اور میں نے یہ آہستہ سے جملے کہے، یا رسول اللہ اوصینی، اے اللہ کا حبیب مجھے آخری نصیحت فرمائیں کہ میں کیا کروں۔ اب میری اور آپ کی سب کی توقع یہ ہونی چاہیے کہ حضور نے یقیناً فرمایا کہ لمحے لمحے نمازاں پڑھیا کر، یہی ہے نا، یا فلاں کیا کر، فلاں کیا کر۔ کہتے ہیں میں نے آپ کے گوش مقدس کے قریب اپنے لب کیے اور آہستہ سے کہا، یا رسول اللہ اوصینی، اے اللہ کا رسول مجھے وصیت فرمائیں، مجھے نصیحت فرمائیں کہ میں کیا کروں، کیسے زندگی گزاروں۔ کہتے پھر میں نے اپنا کان آپ کے لب مبارک کے قریب کیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے میں نے غور سے سنا، کائنات کا نبی فرما رہا تھا، یبن عباس الیک بولایت علی ابن ابی طالب، حیدری۔ میں کتنے آرام سے تھے، آہستہ آہستہ تو ہم سمجھانا بدا حق یہ بنتا ہے کچھ اور کہتے میں نے جب کان قریب کیا، ارشاد فرما رہے تھے علیک بولایت علی ابن ابی طالب، کہتے میں نے پھر دوبارہ اپنے لب کان کے قریب کیا، حضور کے کان کے، اور کہا یا رسول اللہ اوصینی، دوسری بار کہا مولا مجھے کوئی وصیت فرمائے۔ کہتے پھر میں نے اپنے کان آپ کے لب کے قریب کیے، آواز ہے یبن عباس علیک بمحبت علی ابن ابی طالب، اے ابن عباس علی کی محبت کو کبھی نہ چھوڑنا۔ کہتے پھر میں نے تیسری دفعہ کہا شاید کوئی اور بات کر دے، شاید کوئی اور وصیت کر دے، شاید کوئی اور نصیحت فرما دے۔ تیسری بار تو اتمام حجت ہوتا ہے نا یارا۔ کہتے میں نے تیسری بار اپنے لب کہاں کیے؟ آپ کے گوش مقدس کے قریب۔ علامہ کے جملے نہ ہو میں گردن کٹوا دوں گا، علامہ ہلی کے۔ کہتے میں نے تیسری بار جب یہ جملے کہے نا، یا رسول اللہ اوصینی، کوئی نئی گل کرو، کوئی نئی بات کریں، کوئی وصیت کریں۔ کہتے پھر میں نے اپنا کان حضور کے لب مبارک کے قریب کیا، کہتے آواز آ رہی تھی یبن عباس علیک بمودت علی ابن ابی طالب، اے ابن عباس محبت علی، ولایت علی، مودت علی کبھی نہ چھوڑنا۔ کائنات کے نبی نے پھر جملہ فرمایا، اے ابن عباس اگر ساری دنیا اور دنیا والے ایک وادی میں جائیں، ایک میرا بھائی علی ایک وادی میں جائے، اے ابن عباس کبھی کثرت کی طرف نہ دیکھنا، کبھی جمعیت کی طرف نہ دیکھنا، ان لوگوں کی طرف نہ جانا، بلکہ ادھر جانا جدھر میرا بھائی علی جا رہا ہے۔ یہ رسول اللہ کی آخری لفظ ہیں، یہ رسول اللہ کی آخری وصیت ہے۔ تو رسول اللہ کی وصیت کو جب ابن عباس نے نہیں بھلایا تو امت کا کیا حق بنتا ہے بلا دے؟ یہ ہے مشیت۔ کہتے پھر بھی میں سیٹسفائی نہیں ہوا، حالی میرا دل مطمئن ہے نہیں ہویا، بھائی کوئی اور پوچھ لئیے۔ آخری جملہ کشف الیقین، اس روایت کا آخری جملہ، یہ 2 صفحہ پہ مشتمل حدیث ہے جو میں نے صرف آخری جملے لکھے ہیں آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، ورنہ یہ پوری حدیث ابھی عرض نہیں کر سکتا مشیت خدا کیا ہے۔ کہتے میں نے آخری بار اور دل میں یہ ٹھان لی کہ اس کے بعد آپ کو زحمت نہیں دوں گا، مریض آدمی کو نہیں زحمت دینی چاہیے۔ کہتے میں نے پھر اپنا کان کائنات کے نبی کے لب مبارک کے قریب کیا۔ جب لب مقدس کے قریب میرے گوش آئے، میری قوت سماعت آئی، اس وقت ارشاد فرماتے یبن عباس، جملہ میری طرف فرمائیے گا، جملہ سنیے گا توجہ سے، یبن عباس ان اردت ان تلق اللہ وہو عنک راض فاسلک طریقت علی ابن ابی طالب وامل ما مال علی ابن ابی طالب وعاد من عاداہو وال من والاہو۔ اے ابن عباس اگر چاہتا ہے تیری آنکھیں بند ہوں، یعنی موت کی آغوش میں آئی، ابن عباس ان اردتا، اگر یہ تیرا ارادہ ہے،
ان تلق اللہ، کہ تو اللہ سے ملاقات کرے اور تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو، وہو عنک راضٍ، اور تجھ سے راضی ہو، فاسلک طریقۃ علی ابن ابی طالب، تو پھر علی کے راستے پہ چل، وَامْلُ مَا مَال علی ابن ابی طالب، جدھر علی جائیں ادھر جائیں، اور پھر یہ فرمایا وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، اے ابن عباس علی کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھ، والمن والا ہو، علی کے محب کو اپنا محب سمجھ۔ تو آج جہاں جہاں کائنات میں علی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن، جو کائنات میں علی کا محب ہے وہ میرا محب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے معیار دیا ہے، اللہ کے رسول نے یہ ملاک دیا ہے۔ ملاک اگر ہے اس کائنات میں تو وہ امیر المومنین کی ولایت ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت ہے، اور بھر دی کتاب علماء نے یہ لکھ لکھ کر کہ روح اعمال کا نام ولایت آل محمد ہے۔ اگر سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن مودت اہل بیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے، مودت اہل بیت ہے تو پھر بہت کچھ ہے، پھر سب کچھ ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ معیار اور وہ ملاک ہے، اور علامہ ہلی نے اسی کتاب میں یہ جملے لکھے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پر جو اگر نار نمرود گلزار ہوئی ہے، ٹھنڈی ہوئی ہے، وہ ولایت اہل بیت کی وجہ سے ٹھنڈی ہوئی۔ اور اہل سنت والجماعت عزیزان محترم، ان کے علماء نے جو جملے لکھے ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہیں۔ جناب اختب خارز بڑی عظیم ہستی ہیں، اہل تسنن والجماعت عزیزان محترم کی خطیب خارز جن کو کہتے ہیں، ان کا اصل نام احمد ابن موفق ہے، احمد ابن موفق۔ ان کی کتاب ہے المناقب فی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، انہوں نے امیر المومنین کے مناقب فضائل لکھی ہیں، اس کتاب کا نام ہی المناقب ہے۔ اس میں وہ یہ جو جملہ تحریر فرماتے ہیں، یہ اتنا عظیم جملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کے لیے یہی علامہ کا جملہ کافی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نار نمرود میں آئے نا، اور وہ کرشم خدا دیکھا ولایت علی کا، دونوں ہاتھ بلند کر کہتے ہیں اللہم اجعلنی من شیعت علی ابن ابی طالب، اے اللہ مجھے علی کے شیعوں میں سے قرار فرما، مجھے امیر المومنین کے محبین میں سے قرار فرما، چونکہ انبیاء جانتے ہیں مشیت خدا کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور اس علی کی بیٹیاں آپ کے وقت سے انتہائی پہلے، تاکہ آپ کو کوئی زحمت اور تکلیف نہ ہو، مجھے معلوم ہے انتظامیہ کی طرف سے بھی آپ حضرات کو ہوتا ہے کہ آپ وقت پہ اپنے پروگرام کو ختم کریں، اس لیے میں بالکل مختصر، کس میں جرت ہے جو مصائب حسین بیان کر سکے؟ کائنات کے نبی کا فرمان ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف اللہ فی قلبہ حب الحسین علیہ السلام۔ جب خداوند عالم اپنے کسی بندے سے، اپنے کسی عبد سے راضی ہونا چاہتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے۔ پھر اگر جو جملہ ارشاد فرمایا وہ عظیم جملہ ہے، ارشاد فرمایا حب الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، میرے بیٹے حسین کی محبت مومنین کے دلوں میں ایک ایسی آتش ہے، ایک ایسی آگ ہے، ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی بجھ نہیں سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ اور دیگر مومنین اس وقت کائنات کے کونے کونے میں سر ننگے، پاؤں ننگے، سیاہ لباس، اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ نہ کسی کے دل میں گولی کا خوف ہے، نہ کسی کے دل میں بم کا ڈر ہے، سارے محبت حسین میں
اس وقت کائنات کے کونے کونے میں ماتم کر کے کہہ رہے ہیں اللہ کا رسول ہم اپنی محبت کا اظہار ضرور کر دیں. اسی محبت کا یہ نتیجہ آج کی نسلیں ہیں. اور یہ میری دعا ہے یہ حب حسین آپ کی مولا کی کائنات نسلوں میں قائم اور دائم فرمائے. ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں اور عرض کی یبن رسول اللہ اذا مات میت او قتل مقتول یبکون علیہ بعد موتہ و بعد قتلہ لیکن نراکم وشیعتکم انتم یبکون علی الحسین قبل قتلہ. وہ بندہ کہتا ہے یہ دنیا کا دستور یہ ہے، دنیا کا قانون اور آئین یہ ہے، جب کوئی بندہ مرتا ہے اس کی موت کے بعد اس پر رویا جاتا ہے. جب کوئی مقتول قتل ہوتا ہے اس کے قتل ہونے کے بعد اس کے ورثاء اس پر گریہ اور زاری کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتا ہے نراکم وشیعتکم، ہم آپ کو بھی اور آپ کے محبین کو دیکھتے ہیں، آپ کے ماننے والوں کو دیکھتے ہیں. جیسے محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتا ہے آپ گریہ و زاری شروع کر دیتے ہیں. جبکہ قتل حسین روز عاشور ہوا ہے، 10ویں محرم کو ہوا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جب اس نے یہ جملے کہے نا امام عالی مقام کی چشم مبارک سے آنسو نمودار ہوئے، آپ کی ریش مقدس پہ آئے اور ارشاد فرمایا اے شخص تجھے کیا معلوم حسین مظلوم کتنا ہے، تجھے کیا معلوم حسین ابن علی کی مظلومیت کی ہے کیا ہے. اذا حل حلال محرم، جب بھی محرم الحرام کا چاند آسمان پہ آتا ہے ناشرت الملائکہ قمیص الحسین محرک بالدم والسیوف والرماح. میرے مولا فرماتے ہیں جب محرم کا چاند آسمان پہ نمودار ہوتا ہے ملائکہ حسین کا قمیص اس کائنات میں پھیلا دیتے ہیں. اس قمیص کا اس کرتے کا حالت کیا ہوتا ہے؟ کہیں پر تلواروں کے نشان ہیں، کہیں پر تیروں کے نشان ہیں، کہیں پر نیزوں کے نشان ہیں. اور میں تو اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں اس کرتے پر کہیں پر علی اکبر کا خون ہے، کہیں پر علی اصغر کا خون ہے، کہیں پر قاسم کا خون ہے. اس کرتے کی خوشبو کی وجہ سے یہ کائنات غمزدہ ہو جاتی ہے، یہ کائنات محزون ہو جاتی ہے. نحنو وشیعتنا یبکون علی الحسین قبل قتلہ لہذا الوجہ. میرے مولا فرماتے ہیں جب اس کائنات میں ہم حسین کے خون کی خوشبو محسوس کرتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنکھوں چھلک پڑتے ہیں، ہمارے شیعے رو پڑتے ہیں اور رو رو کر یہ کہتے ہیں اے مولا اے کاش کربلا میں ہوتا، اے مولا کاش کربلا میں ہوتا، مولا آپ پیاسے شہید نہ ہوتے. یہ قتل حسین کی حرارت ہے. دیکھیں ابھی آج کوئی 2 محرم ہے نا، 10 محرم تو نہیں ہے، لیکن آپ داڑے مار کے رو رہے ہیں چاہے پڑھنے والا کوئی ہو. کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ ہے حب حسین علیہ السلام، یہ اس محبت کا نتیجہ ہے. اور میں تو دیکھتا رہتا ہوں کہ ایسے صاحبان معرفت ہیں جن کے پاس نہ کوئی ذاکر ہوتا ہے، نہ کوئی خطیب اور نہ کوئی واعظ ہوتا ہے، بلکہ اکیلے سجدے میں سر رکھ کر یا اکیلے مصلی نماز پر حسین حسین بھی کرتے ہیں، اپنے سینے پہ ماتم بھی کرتے ہیں، ہاتھ مار کر کہتے ہیں حسین تیری بہنوں کے بڑے ارمان ہیں. پھر ہاتھ مار کر کہتے ہیں حسین تیری سکینہ کا بڑا ارمان ہے. اور پرانے بزرگ میرے دادا اور دیگر بزرگان یہ کہتے تھے رونے کے لیے 2 لفظ کافی ہیں، ایک حسین اور کربلا اور ایک زینب اور ایک شام. شریف آدمی زینب کو یاد کر کے اور شام کو یاد کر کے رو پڑتا ہے اور رو کر کہتا ہے زینب تیری جوتی کبھی دربار میں نہ آتی اور کبھی بازار میں نہ آتی. اور پھر رو کر کہتا ہے حسین اے کاش میری نسل ختم ہو جاتی لیکن 13 تلواروں سے اور 13 ضربوں سے تیرا کبھی سر جدا نہ ہوتا. یہ حب حسین کا نتیجہ ہے جو آج بھی مستورات اپنے گھروں سے کام کاج چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے اور ننھے بچوں کو لے کر آتی ہیں. کیوں لے کے آتے ہیں؟ رونے کے لیے. کبھی خوشی نہیں منائی جاتی. کون ہوتا ہے
جو خوشی سے روئے اور رونے کے لیے جائے. یہ واحد حب حسین ہے کہ آپ کس لیے آئے ہیں یہاں پہ؟ مولا کو پرسہ دینے، مولا کو خراج عقیدت پیش کرنے. اور جملے آخری ہیں اور آپ کی زحمت کو میں تمام کر رہا ہوں. تیاری حسین کیا ہے؟ کیسے وطن سے نکلے؟ صاحب نفائس الاخبار نے یہ جملہ لکھا ہے، اے کاش میری آنکھیں نہ ہوتی اور میں یہ جملہ نہ پڑھتا اور آپ کے سامنے بیان نہ کرتا. جب امام علی مقام 28 رجب المرجب کو وطن کو چھوڑا، چند بچے کچے معرفت والے صحابہ تھے، سارے نہیں، چند. ان صحابیوں میں سے ایک صحابی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہرا ہے، اتنا بہرا لم یسمع صوت الرعد. اس قدر اس کا سماعت کمزور ہے، بہرا ہے، آنکھوں سے سنا، کانوں سے سنائی نہیں دیتا کہ یہ بادل جو گرجتے ہیں، بجلیاں کڑکتی ہیں، ان کی آواز بھی نہیں سن سکتا تھا. 28 رجب جب یہ قافلہ چلا، یہ اپنی بستر پہ اپنے گھر پہ آرام کر رہا تھا، یکدم تڑپ کے کہتا ہے اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو تڑپ کر کہتا ہے، مجھے بتانا کیا قیامت آ گئی ہے؟ مجھے بتا یہ زلزلے کیوں ہیں؟ مجھے یہ بتا یہ آسمان کے دروازے کیوں کھٹکھٹا رہے ہیں؟ کیوں میرے کان بج رہے ہیں؟ بیوی معرفت والی تھی، رو کر کہتی اللہ کا احسان ہے تجھ پر، نہ تیری آنکھیں ہیں، نہ تیری سماعت ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، آج دیکھنا مدینے میں قیامت آ گئی ہے. وہ کہتے کیا ہوا؟ رو کر کہتے آج مدینہ کو زینب چھوڑ رہی ہے، آج علی و بطول کی اولاد مدینہ کو چھوڑ رہی ہے. یہ زلزلہ اس لیے آ رہا ہے، یہ آسمان میں آواز اس لیے بلند ہے، آج زینب کے سر پہ برقع ہے اور زینب گلیوں میں چل رہی ہے. یہ معرفت والا صحابی کہتا ہے اپنی زوجہ کو، ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، چونکہ نابینا تھا، دکھائی نہیں دیتا تھا، آخری لفظ کہتا مجھ پہ احسان کر، مجھ پہ منت لگا، اس جگہ پہ لے جا جہاں پر حسین جا رہا ہے. بیوی معرفت والی تھی، اللہ سب کو ایسے زوجات نصیب فرمائے. ساتھ لے کر کے آئی کوچے بنی ہاشم میں، دیوار کی ایک اوٹ پہ بٹھا دیا. نابینا بھی ہے، آنکھوں سے سنائی بھی نہیں دیتا، لیکن کہتی ہے میں یہ چاہتی ہوں تیرا رخ بھی اس طرف نہ ہو جہاں زینب آ رہی ہے. دیوار کی اوٹ میں بیٹھا ہے، زوجہ سامنے ہے، منظر دیکھ رہی ہے. یہ کہتا ہے جیسے جیسے ہو تو منظر مجھے بتاتے جا، میں سنتا بھی جاؤں گا اور اپنی آنکھوں میں منظر بھی بناتا جاؤں گا. تھوڑی دیر کے بعد اس کی زوجہ کہتی ہے اب دیکھنا حسین ابن علی گھر سے باہر آ گئے ہیں. یہ کہتا ہے اب مجھے بتا کیا ہو رہا ہے؟ کہتا ہے ایک ناکہ ہے، ناکہ کے قریب حسین کھڑے ہیں، ارد گرد جوانان بنی ہاشم کھڑے ہیں، اس چاند کے وسط میں یہ چاند ہے جس کے ارد گرد ستارے ہیں. کہتی ہے یکدم میں نے دیکھا حسین ابن علی نے بھی جگہ کو چھوڑا، بقیہ جوانان بنی ہاشم نے بھی جگہ کو چھوڑا، ڈیوڑی کے دروازے پہ گئے. یہ کہتے ہیں اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں دیکھ رہی ہوں ایک ایسی بی بی آ رہی ہے، اس کے سامنے کبھی اکبر زانو طے کرتا ہے، کبھی عباس طے کرتا ہے، کبھی قاسم طے کرتا ہے، کبھی عباس اپنا شانہ پیش کرتا ہے، کبھی حسین ابن علی شانہ پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے 5ویں قدم پر رک گئی ہے اور رو کر کہتے ہیں حسین میں تھک گئی، حسین مجھے چلنا نہیں آتا. جب یہ جملے سنے کہتے یہ کون ہے مجھے بتا؟ یہ رو کر کہتے یہ مجھے محسوس یہ ہوتا ہے علی کی بڑی بیٹی ہے، نام زینب ہے. ناکہ کے قریب آئی، جیسے ہی قریب آئی جوانان بنی ہاشم کی لائن صف بنی ہوئی ہے، کوئی اپنا زانو طے کر رہا ہے، کوئی اپنی کمر پیش کر رہا ہے. زانوؤں پر اور کاندھوں پر قدم رکھتے رکھتے سیدہ زینب نے قدم بالکل اس کے قریب رکھا جہاں پہ سوار ہونا تھا. اب جب سوار ہونا چاہا، بی بی فرماتے میں نے دیکھا میرا بھائی حسین زمین پہ بیٹھ گیا اور رو کر کہتے زینب تیرے اپنے مقدر، آج تجھے اکبر سوار کر رہا ہے، آج تجھے عباس سوار کر رہا. میں نے پوچھا روتا کیوں ہے؟ رو کر کہتے مجھے عصر عاشور یاد آتی ہے، جب نرگ اعداء میں، جب مقتل میں آئے گی، ایک طرف اکبر کا لاشا،
دوسری طرف حسین کا لاشا ناظرت یمیناً و شمالا، رو کر کہتی اکبر مجھے سوار کر، حسین مجھے سوار کر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد۔ ماتم داری ہے یا دعا مانگنی ہے؟ بحق حسین ابن علی، بحق اولاد الحسین، بحق آباء الحسین، قلیل توسل بارگاہ قدسیہ میں قبول و مقبول فرما۔ عزاداران مظلوم